الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی اولا محدود حمد تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اس کے بعد لامحدود درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے واجب الاحترام بھائیو، ذوالحجہ کا مہینہ گزر رہا ہے۔ اس مہینے کی 18 تاریخ کو صحابی رسول داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 35 ہجری میں شہید کیا گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ میں اس موضوع پر مختصر گفتگو کروں گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغاز اسلام میں ہی اسلام قبول کیا۔ جب اسلام قبول کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، بلکہ اپنے آپ کو مشرکین مکہ کے ظلم برداشت کرنے کے لیے کھڑا کرنا تھا، اور آپ کا چچا آپ پر بہت تشدد کیا کرتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اسلام لانے کے بعد اسلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں بہت مال خرچ کیا۔ آپ السابقون الاولون میں شامل ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا یک کے بعد دیگرے نکاح ہوا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیٹی فوت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ فوت ہوتی جاتی تو میں یک کے بعد دیگرے ان کا نکاح عثمان کے ساتھ کرتا جاتا۔ سیدنا عثمان غنی کون ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر 2 ہجرتیں کیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں کہ جن کے آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پنڈلی مبارک کا کپڑا ٹھیک کر لیتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اسی حالت میں بیٹھا رہتا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضروری بات بھی نہ کر پاتے، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں ایسے شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان کون ہیں جن کو زبان نبوت سے بار بار جنت کی بشارت ملی؟ آپ نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر وقف کی تو زبان نبوت سے جنت کی بشارت حاصل کی۔ بیر رومہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور جنگ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 950 اونٹ مال کے لدے ہوئے 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیش کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اشرفیاں اپنی گود میں ڈالیں، اور اپنا نبوت والا ہاتھ خوشی سے ان میں پھیرتے جا رہے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، وَيَقُولُ مَا ضَرَّ عثمان مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ، اے عثمان آج کے بعد تو جو بھی عمل کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ عثمان کون ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں کے دور میں عثمان حق پر ہوگا؟ عثمان کون ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا
کہ اللہ سبحانہ و تعالی تجھے ایک قمیص پہنائیں گے، لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، تو نے اس کو نہیں اتارنا۔ عثمان کون ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ عثمان شہید ہوں گے۔ عثمان کون ہیں کہ جن کو صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا، جب واپسی پر دیر ہوگی تو یہ مشہور ہو گیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ سے بیعت لی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا۔ یعنی جن 1400 صحابہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ عطا کیے، ان کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ یعنی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اگرچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس موقع پر موجود نہیں تھے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان بیعت رضوان والے صحابہ میں بھی شامل فرمایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ جن کے ہاتھ پر شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی، جن کے ہاتھ پر حسنین کریمین نے بیعت کی، اور جنہوں نے 12 سال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ سیدنا عثمان کون ہیں؟ جن کا 40 دن پانی بند کیا گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے، جب آپ صبح بیدار ہوئے تو آپ نے پاجامہ منگوایا اور وہ آپ نے پہن لیا اور اس کو مضبوطی کے ساتھ باندھا۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ پاجامہ نہیں پہنا کرتے تھے، لیکن آپ پر حیا کا اس قدر غلبہ تھا، آپ کو یہ معلوم تھا کہ آج مجھے شہید کر دیا جائے گا، اور یہ اس لیے پہنا کہ میرا سطر ننگا نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج میری خواب میں آئے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آپ کے ساتھ تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ عثمان تم آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ پھر آپ قرآن مجید لے کر اس کی تلاوت کرتے رہے، اور باغیوں نے دیوار پھیلان کر آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی آیت پڑھ رہے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حسنین کریمین پہرا دے رہے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی امیر المومنین ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کے خالو ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، اور یہ فضیلت پوری کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ یہ شرف اور یہ فضیلت صرف اور صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی اس دنیا میں تشریف لائے، کسی بھی نبی کی 2 بیٹیوں کا نکاح کسی امتی کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ شرف، یہ فضیلت صرف اور صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاصل ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، جن باغیوں نے آپ کو شہید کیا وہ باغی بعد میں خارجی بنے، اور ان باغیوں نے ہی، ان خارجیوں نے ہی بعد میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لامحدود رحمت ہے کہ ہم صحابہ کرام کی محبت کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اہل بیت کی محبت کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان وہ شخص ہے کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے تو حیا کریں، لیکن آج کا رافضی، لیکن آج کا کالا،
آج کا شیعہ، آج کا چرسی وہ اصحاب رسول پر بونکتا ہے، وہ خلفائے ثلاثہ کا احترام نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم ہے کہ جو خلفائے ثلاثہ کو مومن نہیں مانتا وہ قطعاً مومن نہیں ہے۔ وہ کائنات کا بدترین کافر تو ہو سکتا ہے لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی اور صحابہ کرام کی پکی سچی محبت عطا فرمائیں۔ جس کی نسبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے اس کا ادب و احترام کرنا یہ ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی گمراہی اور فتنوں سے محفوظ فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔